بسم اللہ الرحمن الرحیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسول الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء 40 کا سبق نمبر 36 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان کرا دیا گیا کتاب کی عبارت ومن اشرک فی العبادت غیرہ فہو مشرک سے لے کر اما زیارت القبور تک، یہ تمام متن مصنف ہے۔ طلاب کرام عزیز، آج کے درس میں جو نکات قابل غور ہیں وہ یہ ہیں کہ جو بھی عبادت میں کسی کو خدا کا شریک قرار دے وہ مشرک ہے، یہ مصنف کا نظریہ ہے۔ نمبر 2، شارح کا مصنف پر ایک اشکال بیان کیا جائے گا کہ کون سی بات پر کون سا اشکال ہے۔ نمبر 3، موحد حقیقی کی تبیین کی جائے گی کہ شرک سے کون سا شخص ہے جو پاک ہو سکتا ہے اور جسے موحد حقیقی کہا جائے گا کہ حقیقت میں خدا کی وحدانیت کا وہ عقیدہ رکھتا ہے۔ آئیے عبارت کو وَمَنْ أَشْرَكَ فِي الْعِبَادَةِ غَيْرَهُ، جو بھی آدمی شریک قرار دے عبادت میں غیر خدا کو تو فَهُوَ مُشْرِكٌ، تو وہ مشرک ہے، یعنی مستقلاً مؤثریت کا قائل ہے اس غیر کو جس کی عبادت کر رہا ہے، جس کو عبادت خدا میں شریک قرار دیا رہا ہے۔ اب مثال دیتے ہیں مشرک کی، یہ کمائی یرائی فی عبادت ہی، جیسا کہ وہ شخص جو ریاکاری کرتا ہے عبادت میں، وَيَتَقَرَّبُ إِلَىٰ غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَىٰ، اور اس ریاکاری کے ذریعے سے غیر خدا کا تقرب تلاش کرتا ہے، تو یہ مشرک ہے۔ وہ حکم، اس کا حکم من یعبد الاصنام والاوثان لا فرق بینہما، اس آدمی کا حکم یعنی جو عبادت میں ریاکاری کرتا ہے، عبادت کے ذریعے سے غیر خدا کا قرب طلب کرتا ہے، اس کا حکم اس آدمی کا حکم ہے، اس کی طرح ہے جو بتوں کی پوجا کرتا ہے، جو بتوں کی عبادت کرتا ہے، دونوں میں کسی بھی قسم کا فرق نہیں ہے۔ یہ متن عبارت مصنف طلاب کرام ہے۔ آئیے اب وضاحت پڑھتے ہیں۔ یہ یہیں سے 3 نمبر ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ وضاحت ہے، شرح یہیں سے شروع ہے۔ وَفِيهِ تَأَمُّلٌ بَلْ مَنْعٌ، اس مصنف کی بات میں تأمل ہے، یعنی قابل اشکال ہے، بلکہ فرماتے اشکال نہیں، تأمل نہیں، بلکہ بل ترقیہ، بل منع، بلکہ مخدوش ہے، قابل قبول نہیں ہے یہ مصنف کی بات۔ کون سی بات طلاب کرام غور فرمائیے گا؟ اشکال ہے شارح محترم کی جانب سے اس متن مصنف پہ کہ جو ریاکاری عبادت میں کر رہا ہے، مصنف کہہ رہے ہیں کہ فرق نہیں ہے، وہ ایسا ہی ہے جو بتوں کی عبادت کر رہا ہو، یہ قابل قبول بات نہیں ہے۔ لأن الرياء من صنوف الشرک الخفی، چونکہ ریاکاری جو عبادت میں کی جاتی ہے یہ شرک خفی کی اقسام میں سے ہے، جو کہ شرک خفی جس کی تبیین گزشتہ دروس میں ہو گئی ہے۔ وَهُوَ فِي عَيْنِ كَوْنِهِ عَمَلًا حَرَامًا فِي الْعِبَادَةِ وَمُوجِبًا لِبُطْلَانِهَا وَبُعْدِ الْإِنسَانِ عَنْ صَحَّةِ مَقَامِ رُبُوبِّيَّتِ، یہ ریاکاری در حالانکہ ایک حرام کام ہے عبادت میں ایک، اور دوسرا اس کا یہ ہے کہ یعنی گناہ کیا جا رہا ہے، دوسرا یہ کہ سبب بن رہا ہے کہ عبادت باطل ہو جائے، یعنی کل عبادت میں اول سے آخر تک ریاکاری کیے جائے، یعنی دوسرے کو دکھانے کے لیے، غیر اللہ کو دکھانے کے لیے، غیر اللہ کا قرب طلب کرنے کے لیے عبادت کی جائے، یا جز عبادت میں رکوع و سجود کے کسی ایک حصے میں کیا جائے تو بھی عبادت کے بطلان کا سبب بنتا ہے ریا، اور انسان دور ہو جاتا ہے اس ریاکاری کے ذریعے سے خداوند مقام ربوبیت کی منزلت سے، یعنی مقام ربوبیت کے قریب ہونے سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ اس کے باوجود یہ ریا لا یخرج المرائی عن زمرۃ المسلمین بضرورۃ من الدین، خارج نہیں کر دیتا ریاکار شخص کو مسلمانوں کے زمرے سے، وہ مسلمان جو کہ مسلمات دین کے بارے میں مسلمان ہیں، یعنی جیسا کہ نماز، اذ المرائی یعتقد بالتوحید فی الذات والصفات والفاعلیت، جو کہ ریاکاری کرنے والا شخص تو عقیدہ رکھتا ہے توحید ذات کے بارے میں، یعنی فقط مؤثر خدا کو جانتا ہے، صفات کو عین ذات سمجھتا ہے، فاعلیت کو کہتا ہے کہ توحید افعالی کو بھی
مانتا ہے اور عقیدہ ربوبیت توحید ربوبی کو بھی جانتا ہے، عقیدہ رکھتا ہے، ولیکنہ لضعف ایمانہ، لیکن ایمان کی کمزوری کی وجہ سے یعمل عمل المشرک المعتقد بالتعدد فی الالہ فی الفاعلیت والربوبیت، لیکن مقام عمل میں ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ایسا کام کر بیٹھتا ہے، کر لیتا ہے جو مشرک کا کام ہے، اس طرح مشرک جو کہ ایک سے زیادہ مؤثر ہونے کا قائل ہے، عقیدہ رکھتا ہے، وہ بھی تعدد کا جو قائل ہے مشرک فاعلیت میں، کہ ایک سے زائد اس کائنات میں فاعل ہیں اور ایک سے زائد رب ہیں جو اس کائنات کے موجودات کی پالنا کر رہے ہیں، الا انہ لیس حکمہ حکم یعبد الاصنام والاصنام فی الشرک والکفر، اور یہ دوسرا گویا کہ اشکال ہے، لیکن یہ کہ جو مصنف نے فرمایا کہ ریاکاری کرنے والا شخص بالکل ایسا ہی ہے بدون کم و کاست کہ جیسا بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، فرما دے یہ نہیں، اس کا حکم، ریاکار کا حکم اس آدمی جیسا حکم نہیں ہے کہ جو بتوں کی پوجا کرتا ہو شرک و کفر کے منزلت میں، یعنی جس سے کہ مشرک و کافر نجس ہیں، ایسا نہیں کہ یہ بھی مشرک اور ریاکاری کرنے والا شخص یا کافر ہو اور نتیجے میں نجس ہو، وعلیہ اس بنا پہ تمثیل المشرک فی العبادت بالمرائی فی غیر محلہ، جو مصنف نے مثال دی مشرک کی کہ فرما من ومن اشرک فی العبادت غیرہ فہو مشرکن، مثال دی کل مرائی، ریاکاری کے ساتھ جو عبادت میں شرک کر رہا ہے مشرک، ریاکار کے ساتھ ان تمثیل دی، یہ فی غیر محلہ، یہ قابل اشکال ہے، از لیس ہوا کافرن و مشرکن فی الحقیقت ہے، چونکہ اس پر اتفاق ہے کہ یہ مرائی ریاکاری کرنے نہ کافر ہے نہ مشرک ہے حقیقت میں، وتسمیۃ کافر و مشرک فی بعض الاثار لیس الا لتنزیل وتشبیہ بالمشرک او الکافر فی العمل، ہاں اگر تسمیت ہو، اس مرائی ریاکار کو اگر رکھا گیا نام، اگر کافر اس کا یا مشرک، بعض روایت میں آئی، بالکل ہے بھی صحیح کہ مشرک ہے، وسائل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 49 سے 51 تک، یہ اس کو کافر و مشرک کا نام دینا نہیں ہے، اگر یہ ہے کہ نازلے پہ منزل کافر ہے نہ کہ حقیقتاً کافر ہے، یا اس کو تشبیہ دی گئی ہے مشرک و کافر کے ساتھ عمل میں نہ کہ عقیدے میں، غور فرمائیں، یعنی ایک عمل میں کافر ہے مشرک ہے اس پہ تو نجاست کے احکام لاگو نہیں ہوتے، ایک عقیدے میں کافر و مشرک ہے اس پہ نجاست کے احکام بالکل لاگو ہوتے ہیں۔ ریاکار شخص عمل میں شرک کر رہا ہے، نعم علیہ، ہاں ریاکار پہ واجب ہے کہ یجتنب عنہ، کہ ریا سے پرہیز کرے، وہ بھی اجتناباً کاملاً، مکمل طور پہ، یعنی کسی بھی عبادت کے جز و مرحلے میں ریاکاری نہ کرے، حتیٰ تاکہ لا یسیر محروما عن رحمتہ تعالی، تاکہ خدا کی رحمت سے محروم نہ رہ جائے، چونکہ ریاکاری کرنے سے خدا کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، قرب الہی سے دور ہو جاتا ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ، بس جو بھی چاہتا ہے خدا کے ساتھ ملاقات کرنے کی امید رکھتا ہے، تو فلیعمل عملا صالحا، تو اسے چاہیے کہ نیک عمل انجام دے، ولا یشرک بعبادت ربی احدا، اور خدا کی عبادت میں کسی ایک کو بھی شریک قرار نہ دے، سورہ کہف کی آیت نمبر 110 ہے، کما یجب علیہ السلام عن سائر صنوف الشرک الخفی، جس طریقے سے نیز واجب ہے اس آدمی پر، یعنی ریاکار پر، کہ پرہیز کرے، اجتناب ورزے ان تمام شرک خفی کی اقسام سے جو بیان کی گئی ہیں، یہ بھی شرک خفی ہے ریاکاری، لیکن دیگر بھی جو ہیں جن کی مثالیں یہ ہیں کہ اطاعت نفس، یعنی خود اپنے نفس کی پوجا کرنا، اطاعت کرنا، طاغوت کی اطاعت کرنا، و طاغوت و شیطان، طاغوت و شیطان کی پیروی، یہ شرک کے زمرے میں البتہ شرک خفی ہے، شرک عملی ہے، ان سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، کما مما یشیر الیہ قول تعالی، یہ ان چیزوں میں سے ہیں جن کی جانب خداوند متعال کا یہ قول ہدایت کر رہا ہے، اشارہ کر رہا ہے، افرایت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، یہ اطاعت نفس کی مثال ہے، کیا تم نے نبی دیکھا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا خدا مان لیا ہے، اپنا رب مان لیا ہے، کیا تو ان کے اوپر وکیل نہیں ہے؟ سورہ فرقان کی آیت نمبر 43۔ دوسری، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت کی مثال شرک خفی، کہ ہم نے ہر امت میں بھیجا ہے رسول، کہ رسول کہتا ہے کہ
لوگوں کو ہدایت دیتا ہے کہ خدا کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 36۔ شیطان کی مثال، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 60 سے 61۔ کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا کہ اے اولاد آدم کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، اور میری ہی عبادت کرنا، اور یہی میری ہی عبادت صراط مستقیم ہے۔ یہ شیطان کی پیروی جو کہ شرک خفی کے زمرے میں آتی ہے، یہ بھی مومن موحد کے لیے صحیح نہیں ہے۔ نتیجے میں فالموحد الحقیقی هو الذی خص اللہ تعالیٰ بالعبادت، خص اللہ تعالیٰ موحد حقیقی وہ ہے جو مخصوص کرتا ہے خدا کو عبادت کے ساتھ، کہ بس عبادت ہے ہی خدا کے لیے۔ موحد حقیقی یہی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ ولا یشرک غیرہ فیہا ولا یرائی فیہا، اور موحد حقیقی وہ ہے جو غیر خدا کو شریک قرار نہیں دیتا فیہا عبادت میں، ولا یرائی ریاکاری بھی نہیں کرتا فیہا عبادت میں، وخصہ تعالیٰ ایضاً بالاطاعت، اور خدا کے ساتھ مخصوص کرتا ہے اطاعت کو، کہ فلا یطیع الا ایاہ، بس اطاعت نہیں کرتا موحد حقیقی فقط خدا کی۔ ومن امر اللہ باطاعتہم، اور جن کی اطاعت کا خدا نے حکم دیا ہے، جیسا کہ انبیاء کرام، رسولان الہی، ائمہ علیہ السلام، وَيَتْرُكُ اتباع ہوا نفسی وغیرہ، اور مومن حقیقی وہ ہے جو نفسانی خواہش کی پیروی کو ترک کرتا ہے، اور نفسانی خواہش کے علاوہ دوسروں کی پیروی کو، جو غیر اللہ ہے ان کی پیروی کو ترک کرتا ہے۔ وَيَجْتَنِبُ مِنْ عبادت الطاغوت، اور موحد حقیقی جو طاغوت کی عبادت سے اجتناب برتتا ہے، فَلْيُرَاقِبِ الْمُؤْمِنُ کمال المراقبۃ فی شرک الخفی، تو مومن کو چاہیے، یہی موحد حقیقی مومن ہے، بس مومن کو خیال رکھنا چاہیے، مکمل طور پہ خیال رکھنا چاہیے شرک خفی میں، کہ ایسا کام، ایسا انداز، ایسا نظریہ عمل و کردار کے اندر نہ لائے جو شرک خفی کا سبب بنے۔ فإن الابتلاء به کثیر وتمییزہ دقیق، چونکہ بھی یعنی شرک خفی میں گرفتار ہونا زیادہ ہے، بہت سارے لوگ اس میں گرفتار ہیں، اور اس کو شرک خفی کو سمجھنا اور اس کو جدا کرنا، تمیز دینا بہت دشوار ہے۔ وَقَنَّصَّ عَلَيْهِ الرَّسُولُ الْأَعْظَمُ فی حدیث، جیسا کہ اس شرک خفی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی ایک حدیث میں، کہ اشرک کو اکفا من دبیب الدر علی الصفا فی اللیلۃ الظلماء، شرک مخفی ہے، شرک خفی اتنا مخفی ہے کہ چیونٹی جو قدم اٹھاتی ہے اندھیری میں، رات کی بالکل اندھیری میں، جہاں پہ بالکل ذرہ برابر بھی روشنی نہیں ہوتی، اس میں جو چیونٹی چلتی ہے اس کے چلنے سے بھی زیادہ خفیف ہوتا ہے شرک خفی۔ وہ ادنا ہو، کم از کم شرک یہ ہے کہ یحب علی شیء من الجور، کہ ایک بندہ کسی ظلم والی چیز کو پسند کرے، محبت کرے، وَيُبْغِضَ عَلَىٰ إِلَّا الْحُبُّ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ، کیا دین محبت و بغض خدا کی راہ میں ہے، اس کے علاوہ ہے کوئی چیز؟ یعنی دین مکمل محبت الہی اور بغض الہی کا نام ہے۔ قال اللہ تعالیٰ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے نبی کہہ دیں ان سے کہ تم اگر خدا سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، نتیجے میں خدا بھی تم سے محبت کرے گا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے، اور یہ تمام بحث سورہ یہ علامہ طباطبائی کی المیزان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 175۔ بس فشرک فی محبت اللہ من صنوف الشرک الخفی، بس محبت خدا میں شرک یعنی محبت میں کسی غیر خدا کو شریک قرار دینا، البتہ طلاب کرام عزیز یہ غیر خدا سے مراد وہ ہیں، یعنی انبیاء نہیں ہیں، ائمہ نہیں ہیں، چونکہ ان کے بارے میں تو خود خدا نے ان کی محبت کے بارے میں حکم دیا ہے قرآن مجید میں یا دیگر مقامات میں، وہ نہیں، یعنی ان کے بھی علاوہ غیر انبیاء، غیر ائمہ علیہ السلام، یہ شرک خفی کے زمرے میں آتا ہے۔ والموحد الحقیقی الکامل هو الذی لا یحب الا ایاہ، موحد حقیقی کامل وہ ہے جو محبت نہیں رکھتا سوائے خدا سے۔ وہکذا شرک فی الاستعانۃ من صنوف الشرک الخفی،
اسی طریقے سے شرک مدد میں بھی ہے، مدد لینے میں بھی اگر غیر خدا سے مدد لی جا رہی ہے، مدد طلب کی جا رہی ہے، البتہ غیر خدا وہ جن کا استناد خدا تک نہیں ہے، جن کی نسبت خدا کی جانب نہیں ہے، شرک خفی کے زمرے میں آتا ہے۔ والموحد الحقیقی لا يتوکل الا علی اللہ ولا یستعین الا بإیاک نعبد وإیاک نستعین، موحد حقیقی بھروسہ نہیں کرتا، توکل نہیں کرتا سوائے خدا پر، مدد نہیں مانگتا سوائے خدا سے، جس طریقے سے یہ ارشاد گرامی ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ من الریاء والاطاعت لغیرہ، یہ تمام جو مثالیں دی گئی مقامات ریاکاری کے اور اطاعت غیر خدا کے، و محبت الغیر، دوسرے سے محبت کرنے، غیر خدا سے محبت کرنے کی، والاستعانت من الغیر، غیر خدا سے مدد لینے کے، یہ تمام مقامات لا یوجب خروج المتصف بہما عن زمرۃ المسلمین، کہ یہ سبب نہیں بنتے کہ جس آدمی کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں وہ مسلمانوں کے زمرے سے خارج ہو جائے، یعنی اسلامی دائرے سے نکلنے کا سبب نہیں بنتے، چونکہ اعتقادی بالتوحید فی الذات والصفات والفاعلیت والربوبیت، چونکہ یہ شخص جو غیر کے ساتھ محبت کرتا ہے، غیر سے مدد مانگتا ہے، ریاکاری کرتا ہے، یہ توحید ذاتی کا عقیدہ رکھتا ہے، توحید صفاتی کا عقیدہ رکھتا ہے، توحید فاعلی اور ربوبی کا عقیدہ رکھتا ہے۔ البتہ وانما غفل عن اعتقادہ، البتہ اپنے حقیقی عقیدے سے وہ غافل ہے۔ کیوں غافل ہے؟ لضعف ایمانہ، چونکہ اس کا ایمان کمزور ہے۔ وَيَعْمَلُ عَمَلَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں والا کام انجام دیتا ہے۔ اگر دوسرے الفاظ میں کہا جائے تو طلاب کرام کہ یہ عقیدتی شرک نہیں کر رہا تاکہ نجس ہو یا مسلمان کے زمرے سے خارج ہو جائے، بلکہ عملی شرک کر رہا ہے۔ وَيَسْلُكُ مَسْلِكَهُمْ، اور یہ مشرکوں کی روش پہ چل رہا ہے۔ وَفَقَنَّ اللَّهُ تَعَالَى لِلْاجْتِنَابِ عَنْ جَمِيعِ صُنُوفِ الشِّرْكِ مُطْلَقًا، خداوند متعال ہمیں توفیق دے کہ ہم تمام شرک خفی کی اقسام سے بچ سکیں، جلین کان او خفین، چاہے شرک جلی ہو یا شرک خفی ہو۔ طلاب کرام عزیز، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگر ہم سوال دینا چاہیں تو سوال نمبر 1 یہ بنے گا کہ مصنف کی کون سی بات ہے جس پر شارح محترم نے اشکال کیا ہے، اس کو اختصار کے ساتھ بیان اور تبیین کریں۔ نمبر 2، شرک خفی کا کیا مطلب ہے، کیا اور اس کا حکم کیا ہے، اور اس کے بعد آخری سوال یہ ہے کہ موحد حقیقی کسے کہا جائے گا، اس کی بھی تبیین کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔